بہت ساری خواتین کے ساتھ میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے جو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ میں خوشی سے نہیں رہ رہی، بحالت مجبوری ہیں، سوسائٹی کا پریشر ہے، ماں باپ کا پریشر ہے، اولاد کا پریشر ہے، فائنانس کا پریشر ہے، جس کی وجہ سے وہ اس رشتے کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بحالت مجبوری ہے۔ اب یہ جو مجبوری کی حالت کا جو وہ میسج بار بار اپنے آپ کو دیتی ہیں، اس سوچ کی وجہ سے ان کے اندر مختلف قسم کے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو غصہ بھی آتا ہے، ان کو نفرت بھی محسوس ہوتی ہے، ان کے دل میں گرج بھی رہتا ہے، اور وہ بے بسی بھی محسوس کرتی ہیں، مایوس بھی ہو جاتی ہیں، نا امید بھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تمام جو نیگیٹو ایموشنز ہیں یہ ان کو لے جاتے ہیں ایک ایسی صورتحال میں، ایک ایسی کیفیت میں جہاں پہ ان کے مسائل کا حل ان کو نہیں مل پاتا۔ میں ایسی تمام خواتین سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے رشتے میں ہیں جس میں آپ نہیں رہنا چاہتی، تو اگر نہیں رہنا چاہتی، اگر نکل سکتی ہیں تو وہ بھی آپ کی چوائس ہے۔ میں آپ کو نکلنے کا مشورہ نہیں دے رہی ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اسی رشتے میں رہنا ہے، آپ نہیں نکل سکتی، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو کسی نیگیٹو ایموشنز میں مبتلا کریں اور غصے کا شکار ہوں اور ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف چلی جائیں، اور اس غصے کا بدلہ، اپنی اس بے بسی کا بدلہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اور شوہر سے اور سسرال والوں سے لینا شروع کریں، اور اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ سے ہی لینا شروع کر دیں، کیونکہ انسان جب بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے تو وہ اینڈ آف دا ڈے اس بے بسی کا بدلہ دوسروں سے نہیں، وہ اپنے آپ کو سیلف ہارم کر کے بھی لینے لگتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر کے بھی بدلہ لینے لگتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس لیول تک جائیں، آپ اپنے آپ کو ابھی سنبھال لیں، اور سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب مجھے رہنا ہی ہے اس گھر میں، اس انسان کے ساتھ، اس رشتے میں، تو پھر میں اپنی چوائس سے رہوں گی، اور میں یہ فیصلہ کر کے رہوں گی کہ بس اب مجھے رہنا ہے۔ تو جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کریں گی تو اس سے کیا ان کے ساتھ ہوگا کہ ان کا جو ذہن ہے نا، وہ ان کو اس رشتے میں رہنے کے سولوشن دینا شروع کرے گا۔ انہوں نے اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے، کیسے بہتر بنانا ہے، کیسے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، ان کا دماغ ان کو اس طرح سے گائیڈ کرے گا، کیونکہ چوائس ان کی ہوگی نا اس کام کو کرنے کی۔ تو اس کام کو کرنے کی چوائس اپنا لینے کے بعد آپ کا دماغ آپ کو سلوشن دینا شروع کرتا ہے۔ آپ کا دماغ بے بسی سے نکل کر ایک آپٹمسٹک ویو لینتھ اپنا لیتا ہے، پھر وہ آپ کو سلوشن دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ سلوشن ہے، یہ ہے، چلو اس کا نہیں ہے تو ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم ایٹ لیسٹ اس بے بسی کی کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ایک ہیلدی وے میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیں گی تو اس کا بہترین فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا، اور آپ کو اپنے مسائل کے حل ملنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور آپ مستقل اپنے آپ کو یہ کہتی رہیں کہ میں تو نہیں رہنا چاہتی، بس میں تو ان بچوں کی وجہ سے رہتی ہوں، میں تو نہیں رہنا چاہتی اس آدمی کے ساتھ، بس وہ سوسائٹی کا پریشر ہے، سوسائٹی میرے گھر کے بارے میں یا میرے بارے میں کیا بات کرے گی، بس میں صرف اس لیے رہ رہی ہوں۔ یقین جانیے یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ آپ کو ڈپریشن کی گہرائیوں میں لے جائے گا، یہ آپ کو اتنا بے بس محسوس کرائے گا کہ اس کے بعد آپ کسی اور کے لیے تو دور کی بات ہے، آپ تو اپنے لیے بھی نہیں کھڑی ہو سکیں گے۔ تو آج ہی آپ اپنے آپ سے تہیہ کیجئے، اگر آپ کسی بھی مشکل رشتے میں ہیں، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہے، جب رہنا ٹھہرا تو پھر ہول ہارٹڈلی ٹھہرے۔ ہاف ہارٹڈلی کسی رشتے میں رہنا، پنگ پونگ کی طرح اچھلتے رہنا، کبھی ادھر ہو جانا کبھی ادھر ہو جانا، پھر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا، پھر اپنے آپ کو کوسنا، پھر دنیا والوں کو کوسنا، پھر خدا سے شکوے کرنا، یہ جو شکوے کرتے رہنا ہے نا، یہ بھی ہمیں ہاف ہارٹڈلی اس رشتے میں رکھتا ہے۔ جتنا آپ اپنے رشتے کے لیے شکر گزار بنتی چلی جائیں گی یا بنتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کے لیے اس رشتے کو نبھانا اور اس میں رہنا اتنا ہی آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اپنے دل کو کھنگالیے، اگر اس میں کہیں بھی مجبوری کی کیفیت ہے، اس مجبوری کو نا ایسے کر کے اٹھا کے باہر رکھیے۔ آپ
کو مجبوری نہیں ہے، آپ الگ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں اس رشتے سے، لیکن آپ اگر ہیں تو پھر آپ اس رشتے میں محبت کے ساتھ رہیے، خلوص کے ساتھ رہیے، اپنی چوائس کے ساتھ رہیے، تو رشتہ زیادہ پھلے پھولے گا اور آپ زیادہ اچھے سے پروان چڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔